ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن. مرتضی شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن. یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ غلغ قبا امداد کن. قادری یمنا رے یا غوث اعظم می زنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم. سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں: دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا. رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا. شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ مولا کریم نے ہمیں اس خاکدان گیتی پر پیدا فرمایا. تو مسلمان اور ایمان والا بنا کر پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل ہے کہ اس نے مسلمان بنایا تو ہمیں سنی صحیح العقیدہ رہنے اور ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمایا. کہ دیکھیں دین سے متعلق جتنے منصوبات ہے، اور وہ ایام یا وہ شخصیات، وہ ذوات قدسیہ کہ جن کو دین اسلام نے، شریعت مطہرہ نے، اللہ و رسول نے عزت و رفعت عطا فرمائی،
ان تمام ایام اور ان ذوات قدسیہ کی محبت کا بھرم رکھنے والے اور ان ایام کو منانے والے پوری دنیا میں واحد ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے۔ اور ان ایام میں ایک مشہور و معروف دن جو ہم غربائے اہل سنت بڑے ہی اس کو احتشام کے ساتھ مناتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں عجز و انکساری اختیار کرتے ہوئے اپنی گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، جسے ہم اور آپ لیلۃ برات یعنی شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ شب برات شعبان کی 15ویں شب ہے کہ جس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ انعام فرمایا کہ جب شعبان کی 13ویں رات آئی، آپ نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اپنی امت کی شفاعت طلب کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم نے تیری امت کی 1/3 حصہ کی مغفرت فرمائی، اس کی شفاعت فرمائی، تیری شفاعت کو قبول فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 14ویں شب میں ہاتھ اٹھا کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کریم میری امت کو بخش دے، میری امت کی میں شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت کو قبول فرما، اور امت کے لیے مغفرت طلب کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ہے محبوب، ہم نے تیری امت کے 2/3 لوگوں کو معاف کیا، ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی۔ پھر جب 15ویں شب آئی شعبان کی، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور عرض کی، مولا کریم میری امت کی شفاعت قبول فرما، میرے امت کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، میں شفاعت کرتا ہوں اور میری امت کی مغفرت فرما۔ تو یہ وہی 15ویں شب ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ اس 15ویں شب میں جب میرے آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کی ہے، تو آواز آئی ہے، اے میرے محبوب، ہم نے تیری پوری امت کی مغفرت کر دی۔ لیکن وہ شخص کہ جو خود خدائے تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مغفرت سے خود کو دور رکھے، لیکن وہ شخص جو گناہوں پر مصر رہے، گناہ گار رہے اور اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث رکھے، وہ شخص اس مغفرت اور اس شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ 15ویں شب جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یہ کوئی جاگنے والی رات نہیں ہے کہ جس میں جاگا جائے، تماشا کیا جائے، گاڑیاں لے کر ادھر ادھر ٹہلا جائے، گھوما جائے، پلاننگ کی جائے، تہوار کے نام پہ اپنے کاموں سے چھٹی لی جائے اور اس تہوار کو اس طور پر گزارا جائے کہ دیکھنے والے محسوس کرے کہ فقط کھیل اور تماشے کا نام یہ شب برات ہے۔ یہ کوئی کسی کافر و غیر مسلم کی بارات نہیں جا رہی کہ جس میں پھڑاکے پھوڑے جائے، جس میں پٹاخوں کے اوپر فضول خرچی کی جائے، جس میں آتش بازیاں کی جائے، جس میں خوشی اس طور پر منائی جائے کہ قدم قدم پر شریعت کی نافرمانی ہو۔ یہ برات وہ برات ہے کہ جس سے آج گناہوں سے اور جہنم سے برات مل رہی ہے۔ مسلمانوں کو آج دوزخ سے برات مل رہی ہے، لیکن کسے مل رہی ہے؟ جو برات طلب کرے گا، جو مغفرت طلب کرے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا، اسے نہیں جو گاڑی کی ڈگی پر بیٹھ کر، اس کی سیٹ پر بیٹھ کر مٹر گشتی کرے
اور خود کی بھی دھجیاں اڑائے اور اسلام کے اوپر بھی بدنما داغ لگاتے پھرے، اس کی مغفرت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جو شراب خوری کرے، جو عادی زانی ہو اور زنا کرنے کے بعد توبہ بھی نہ کرے، اور جو عادی زانی ہو جس کی عادت ہی زنا کرنے والی ہو، جو والدین کا نافرمان ہو، جو چنگ اور رباب اختیار کرتا ہو، جو والدین کا نافرمان ہو، جو عادی زانی ہو، جو شراب خور ہو، جو قطع رحمی کرتا ہو، جس کے حصے میں صلہ رحمی آئی ہی نہیں، یعنی اس نے اختیار ہی نہیں کی، اب ایسے لوگوں کی مغفرت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ مغفرت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ و رسول کی رضا کے لیے اور اللہ و رسول کی خوشنودی کے لیے کبھی اپنے مومن بھائی سے رشتہ نہیں کاٹتے، کبھی اپنے سگے بھائی سے جو حالت اسلام میں ہو، سنی صحیح عقیدہ ہو، اس سے رشتہ نہیں کاٹتے، جو شراب نہیں پیتے، اگر کبھی زندگی میں شراب پیا ہو یا شراب کا عادی ہو تو توبہ کر کے واپس خدا تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، جو والدین کی نافرمانی نہ کرے، ان کی مغفرت کی بات ہو رہی ہے۔ جو والدین کو پھٹے منہ نہیں لگاتے، وہ بھی آ کے اگر سجدہ کرے تو یاد رکھیں خدا تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن ان 6 لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا، ان 6 لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جب تک کہ یہ سدھر نہ جائے، جب تک کہ یہ اپنی غلطی نہ سدھار لے، جب تک کہ جس گناہ میں وہ ملوث ہے وہ گناہ نہ چھوڑ دے، رب تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اور جو قطع رحمی کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو 2 مومن بندے ہیں نا میرے، جو آپس میں رشتہ کاٹے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دو اپنی حالت پہ، پھر ان کو سال بھر ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ خود یہ آئے آپس میں پہلے اپنے رشتے کو مضبوط کرے، صلہ رحمی کرے، اپنے رشتے کو برقرار رکھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے رشتے نہ کاٹے۔ اگر ایک طرف سے کچھ زیادتی ہو جائے تو دوسری طرف سے معافی مانگ لی جائے، دوسری طرف سے آگے بڑھ کر گلے لگا لیا جائے، یا ایک طرف سے زیادتی ہو جائے تو وہ خود جھک جائے، اگر وہ نہیں جھکتا تو تو جھک جا۔ ایک بھائی اگر نہیں جھک رہا ہے تو بڑا جھک جانے سے چھوٹا نہیں ہوگا، بلکہ جو رشتے کو استوار کرے گا، رشتے کو بنا کر رکھے گا، جو صلہ رحمی اختیار کرے گا، شریعت کہتی ہے وہ بڑا ہے۔ یہاں پر جو اپنے سگے بھائی مسلمان یا مومن بھائی سے، چاہے جس سے خون کا رشتہ ہو یا ایمان کا رشتہ ہو، اگر اس سے رشتہ کاٹ بیٹھا ہے، کوئی شرعی وجہ نہیں گا، یہ بات یاد رکھے۔ شرعی وجہ ہو تو دوسری بات ہے، بندہ اگر فاسق ہے، فاجر ہے، گناہوں کا عادی ہو چکا ہے، شراب پیتا ہے، منع کرو نہیں مانتا ہے، زانی ہو چکا ہے، والدین کا ایسا نافرمان ہے کہ سب کو معلوم ہے، اور ایسا نافرمان ہے والدین کا کہ ان کو ایذا بھی دیتا ہے، تکلیف بھی دیتا ہے، یا یہ کہ وہ بندہ فاسق و فاجر، فاسق مولن ہو، سود خور ہو، اعلانیہ سود کھاتا ہو، اعلانیہ نماز نہ پڑھتا ہو، اب اس سے بائیکاٹ کا حکم اس لیے ہے تاکہ وہ سدھر جائے، اب اس سے دوری اختیار کرنے کا حکم اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی غلطی چھوڑے، اپنے گناہ کو چھوڑے اور واپس آ جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ دین اور اسلام کی طرف پلٹ آئے، یعنی کہ شریعت کی طرف پلٹ آئے، شریعت کو اختیار کرے، اپنے گناہوں کو چھوڑے۔ زانی ہے تو زنا کرنا چھوڑ دے، کہ جب اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا تو بائیکاٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پورا محلہ، پورا علاقہ اس کا بائیکاٹ کرے، کہ نہ اب اس کے ساتھ ہم کو خرید و فروخت کرنا ہے، نہ ہم کو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ ہمارا اس سے کوئی رشتہ رکھنا ہے، جب تک کہ وہ اپنے گناہ سے باز نہ آ جائے۔ اگر وہ عادی شرابی ہے، شراب پینا نہیں چھوڑتا ہے، تو اب اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ وہ خود کو مجرم محسوس کرے اور عار محسوس کرے، اسے شرم آئے اور وہ واپس آ جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اور اسی طرح اگر وہ بد مذہب ہے، گمراہ بد دین ہے، چاہے اس کی بد مذہبیت حد کفر کو پہنچی ہو یا نہیں پہنچی ہو،
اب اس سے بھی اس کا بھی اس طور پر بائیکاٹ کہ جب تک وہ اپنی بد مذہبی سے توبہ نہ کر لے تب تک اس سے بائیکاٹ رکھا جائے. تو ان بائیکاٹ پہ اور ان رشتوں کو کاٹنے اور ان سے دوری اختیار کرنے میں ہماری عوام ذرہ برابر اس کے بارے میں نہیں سوچتی. لیکن جہاں پر ذرا سا اپنی طبیعت کے خلاف، ذرا سا اپنی خواہش کے خلاف کوئی بھائی ہو، کوئی بہن ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی دوست ہو، اگر اپنی طبیعت اور من موافق کام نہ کرے تو اس سے رشتہ کاٹ لیتے ہیں اور اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں کہ بھائی تمہارے یہاں آنا بند ہو گیا، اب ہمارے گھر کا کوئی تمہارے یہاں نہیں آئے گا، تمہارے گھر کا ہمارے یہاں کوئی نہیں آئے گا. جہاں پر شریعت کہہ رہی ہے، جہاں رشتہ ختم کرنے کی شریعت کہہ رہی ہے کہ جو شخص اب اسلام کے دائرے سے باہر ہو گیا ہے اپنے کفر اور اپنے بد مذہبیت کی وجہ سے، اس سے دوری اختیار کیا جائے. ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم ولا تشاربوہم ولا تصلی علیہم منہم مات ابدا ایاکم و ایاہم. کئی جگہ احادیث میں الگ الگ حکم نبی پاک نے ارشاد فرمایا اور صاف ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم کہ تم ان سے دور رہو، وہ تم سے دور رہے. تم ان کو اپنے آپ سے محفوظ رکھو، خود کو ان سے محفوظ رکھو اور خود کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھو. کیوں؟ کیونکہ جب بد مذہبیت اور مرتدین سے آپ کی ملاقات ہوگی، آپ کی ہم نشینی ہوگی، آپ صحبت اختیار کریں گے تو صحبت سے در و دیوار بدل جاتے ہیں. صحبت سے در و دیوار بدل جاتے ہیں. انسان جب ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا تو بتائیں کیا ان کی بد مذہبیت کا اثر آپ کے اوپر نہیں آئے گا؟ صاف ستھرے کپڑے کو اگر کیچڑ میں پھینکا جائے تو وہ کیچڑ صاف ستھرا ہو جائے گا یا کپڑا گندا ہو جائے گا؟ ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ کپڑے کو صاف کرنا ہے تو کیچڑ سے نہیں بلکہ صاف پانی سے دھویا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مقصد یہ ہے، بات آگے نکل گئی، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں ان کے لیے یہ اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. آپ دیکھیں جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے وہ فیملی کتنی خوشحال نظر آتی ہے. اگرچہ اندر جو بھی باتیں چل رہی ہیں وہ ہر گھر میں ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی جب دیکھتا ہے، سنتا ہے اور جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جوائنٹ فیملی ہے، اتنے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، تو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس گھر کی، اس خاندان کی، علاقے میں، محلے میں، دیگر علاقے میں، اور اپنے چاہے اس کا آبائی گاؤں ہو یا چاہے اس کا خود کا خاندان ہو، ایک عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور ان کو معزز سمجھا جاتا ہے اور فخریہ انداز میں بتایا جاتا ہے. لوگ ان کی بچیاں اپنے گھر میں لانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے گھر میں اپنی بچیاں دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں. اور معاملہ کیا ہے کہ جہاں پر صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے وہاں پر ہم قطع رحمی کرتے ہیں، اور جہاں پر حکم ہے کہ دور بھاگو، ان سے دوری بنا کر رکھو، اپنے خود کے مومن بھائی کو کاٹا ہوا ہے اور اپنی خود کی بیٹی کو غیر مذہب بد مذہب کے گھر میں دے رہا ہے، اپنے خود کے بھائی کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا ہے، مومن سنی صحیح عقیدہ بھائی کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا ہے بلا وجہ کہ اس نے میری عزت نہیں کی، اپنے یہاں دعوت نے بلایا تو ہماری عزت کا، ہماری شان و شوکت کا لحاظ نہیں رکھا، ہمارے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا. اب یہ بلا وجہ بات پر جو نظر انداز کرنے والی تھی اس پہ رشتہ کاٹ بیٹھا ہے. اور جہاں پر دور بھاگنے کا حکم ہے وہاں پر خود رشتہ داری ایسی کر رہا ہے کہ یا تو بچی لا رہا ہے یا بچی دے رہا ہے. اب ذرا مجھے بتانا، دل پہ ہاتھ رکھ کے، آپ کے وکرولی میں بھی ہر قدم پہ ایسے گھر مل سکتے ہیں، میں تہمت نہیں لگاتا کسی پہ، اور نہ ملے، اور میری دعا ہے کہ نہ ملے. اللہ کریم ہم سب کو اس سے محفوظ و مامون رکھے. ذرا بتائیں ان کو یہ باتیں کتنی چبھتی ہے، کیونکہ جب آخرت کا خیال دل میں نہیں رہتا نا. یہ شب برات جو آئی ہے، میرا ٹاپک شب برات ہے، میں اس سے ہلا نہیں ہوں. میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مغفرت کن کی ہوتی ہے. اور ذرا دیکھیں، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ جتنا ضروری ہے اس سے کئی اہم اصلاح عقیدہ ہے. اب یہ ماضی قریب ہی کا 2-4 دن پہلے یا 10 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ گجرات میں ایک بچی کسی غیر کے ساتھ
نکاح کر لی، نکاح کیا ہو تو نکاح ہوا ہی نہیں معاذ اللہ، کسی غیر بچی کے ساتھ اس کے رسم و رواج کے لحاظ سے کورٹ میرج کر لی، اور اس کے بعد والدین کے منع کرنے پر بھی منع نہیں کری، اس کی والدہ وہیں دم توڑ دی، اپنی والدہ کی لاش کو نانگ کر وہ بچی برقع پہن کر چلے گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کیا مولانا عالم اور مسجد کے ائمہ ہیں؟ کہ ہم نے پورے محلے کا ٹھیکہ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ سب کے محلے میں سب کے گھروں میں گھس کے ہم دین پھیلائے؟ ہمارا کام اس منبر سے حق کا حق ادا کرنا ہے، حق بیان کرنا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنی بچی کو کیسی تعلیم دی تھی، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا تھا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیاوی تعلیم دنیا حاصل کرنے کے لیے تو نے اتنا خرچ کیا، دین کے لیے کتنا خرچ کیا؟ تو ذرا سوچیں نا، جو ہم اصلاح معاشرہ کی بات کرتے ہیں تو یہ اصلاح معاشرہ سے فقط حل ہونے والے مسائل نہیں ہیں۔ اصلاح معاشرہ پر کئی ہفتوں سے میں درس دے رہا ہوں، اور میں جب شروع کرتا ہوں درس یہ بتاتا ہوں دیکھو اصلاح معاشرہ پر ہی چل رہا ہے۔ اسلامی اخلاق و آداب کے حوالے سے یہ بہار شریعت کا 16واں حصہ جو حضور صدر الشریعہ نے مرتب کیا ہے حظر و اباحت کے نام سے، اور تمام فتاووں کی کتاب میں آپ کو حظر و اباحت کے حوالے سے، یہ حظر و اباحت کے حوالے سے بیان مل جائے گا، مسائل مل جائیں گے، فتاوی رضویہ میں بھی مل جائے گا، اور جتنی عربی کی فتاووں کی کتاب ہوتی ہے سب میں مل جائے گا۔ پڑوسیوں سے کیسے تعلقات رکھنا ہے، گھر میں داخل ہونے کے کیا آداب ہے، سلام کے کیا آداب ہے، کھانے کے کیا آداب ہے، اٹھنے بیٹھنے کے کیا آداب ہے، مسجد کے کیا آداب ہے، رشتہ داری کے کیا آداب ہے، سمجھ میں آ رہی بات، چھینک کے کیا آداب ہے، کپڑے پہننے کے کیا آداب ہے، جوتے پہننے کے کیا آداب ہے، ٹوپی پہننے کے کیا آداب ہے، ملبوسات ہو یا معقولات ہو، جو کچھ بھی ہو، کھانے سے تعلق ہو، پہننے سے تعلق ہو، زندگی گزارنے سے تعلق ہو، خرید و فروخت بزنس سے تعلق ہو، ہر ایک کا بیان ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اصلاح معاشرہ پہ ایک تقریر کرا دی جائے، والدین کے فرما برداری پر ایک زوردار مقرر ہے، چلا چلا کر تقریر کرے، 2 گھنٹہ بولے، ایک ہی روایت کو گھما پھرا کر بیان کرے، ایک واقعے کو ربر کی طرح کھینچ کر بیان کرے، ہمارا پروگرام سکسیس ہو گیا۔ ایک رات میں اگر اصلاح معاشرہ ہونی تھی اور ہونا تھا، یہ ممکن تھا، تو عزیزان ملت اسلامیہ ہر روز اصلاح معاشرہ کے پروگرام ہو رہے ہیں۔ اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم خود اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ تو اصلاح معاشرہ جتنا ضروری ہے اتنا اصلاح عقائد ضروری ہے۔ تو یہ یاد رکھے، صلہ رحمی فقط یہی نہیں ہے، یہ قطع رحمی فقط یہی نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے رشتہ کاٹ لیا جائے، اور صلہ رحمی فقط یہ نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے رشتہ بنا لیا جائے، بلکہ اب اس نفاق اور اپنے دل سے کینہ اور اپنے دل سے بغض و حسد کو بھی دور کرنا ہوگا۔ ایک روایت میں یہ آیا کہ جو شخص کینہ پرور ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، جو لوگوں سے بغض و حسد رکھتا ہو، سامنے اچھا بن کر ملتا ہے لیکن پیٹھ پیچھے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے دل میں۔ یہ ساری روایتیں جو میں پیش کر رہا ہوں آپ کو مکاشفۃ القلوب میں مل جائیں گی، آسان اردو میں ہے، چاہے تو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ شعبان کے بیان میں اور شب برات کے فضائل میں 2-3 صفحے میں، زیادہ نہیں، آپ کو یہ مل جائے گی، آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر رشتہ نبھانے کی بات ہے وہاں ہم کاٹتے ہیں، اور جہاں دور بھاگنے کی بات ہے ہم وہاں رشتہ بناتے ہیں۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بچیوں پہ دھیان دو، وہ کیا کرتی ہیں، اپنے بچوں پہ دھیان دو، غیروں کی طرف جا رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، اور جو ہے کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کا انکار کر بیٹھ رہا ہے، ناستک ہو جا رہا ہے۔ ہم تو ایک زمانے سے کہہ رہے ہیں کہ اپنا تشخص برقرار رکھو، اپنی شادی اپنی سنی سے العقیدہ بھائی میں کرو۔ اگر آپ کو اپنی برادری میں نہیں مل رہا تو غیر برادری میں کر لیں، غیر برادری میں کیا شادی نہیں ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ اس کی کچھ وجہ ہے اور اس کی کچھ شرائط ہے، اس کے لحاظ رکھتے ہوئے آپ کی شادیاں ہو جائیں گی، آپ کا نکاح ہو جائے گا، آپ کی بچیوں کا نکاح ہو جائے گا۔ لیکن بہتر ہے نا اس سے کہ آپ کسی غیر کے ہاتھ میں، بد مذہب کے ہاتھ میں، کافر و مرتد کے ہاتھ میں اپنی بچیوں کو دے دے یا ان کی بچیاں لے آئیں۔ یہ ہمارا ذہن کیوں نہیں بنتا؟ ہم سوچتے ہیں مسجد میں آئے، نماز ادا کی، سارے اسلام پہ ہم نے ادا کر لیا۔ یہ اسلام کا ایک پارٹ ہے، یہ دین متین کا ایک حصہ ہے، جس میں جو سب سے اہم ہے نماز پڑھنا، کہ جب بندہ ایمان لے آیا تو اب اہم العبادات نماز ہے۔ وہ نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اب دیگر احکام پہ بھی عمل کرے، اور ان احکامات میں سے ایک احکام یہ ہے فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، کہ جب یاد آ جائے تو
یاد دلانے کے بعد اب ظالمین کے ساتھ نہ بیٹھو، یہ قرآن فرما رہا ہے۔ اور ظالمین کی تفسیر کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، ان ظالمین میں کون کون آتے ہیں؟ تو فقہا فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں فاسق بھی آتا ہے، فاجر بھی آتا ہے، بد مذہب بھی آتا ہے، گناہ گار بھی آتا ہے، کافر بھی آتا ہے، مرتد بھی آتا ہے، سب آتے ہیں۔ اب جتنے لوگ اس میں آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، کیونکہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، اپنے ہم نشینوں سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اسی لیے والدین کہتے ہیں فلاں کے ساتھ مت رہے، بڑا بدمعاش بچہ ہے، فلاں کے ساتھ مت رہے، بڑا بدتمیز بچہ ہے۔ اگر کسی اچھے شخص کے ساتھ، اچھے بچے کے ساتھ، پڑھنے لکھنے والے کے ساتھ، شریف بچے کو اگر دوست بنایا ہوتا ہے تو اس کو گھر پہ لانے میں بھی والدین فخر محسوس کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، کہ اللہ نے صاف فرما دیا کہ یاد دلانے کے بعد اب، یا یاد آنے کے بعد اب ظالمین کے ساتھ نہ بیٹھو۔ تو نہ اب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرنا ہے۔ اور جن سے ہماری رشتہ داری ہے ایمان کی بنیاد پر، خون کی بنیاد پر، اگر کوئی اپنا خونی بھائی بہن جو بھی ہو، اگر وہ ارتداد کو پار کر جائے، ارتداد کو اختیار کر لے، مرتد ہو جائے، تو اب یاد رکھے وہ بھائی نہیں رہ جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اول جو رشتہ ہے وہ خون کا نہیں، وہ ایمان کی بنیاد پہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا انما المؤمنون اخوا، کہ تمام مسلمان، تمام مومنین و مومنات، مسلمان اور مسلمات بھائی اور بہن ہے۔ یہ کس بات پہ ہے؟ یہ اس بات پہ ہے، یہ اس وجہ پہ ہے کہ اس کا رشتہ ایمانی ہے۔ تو لہذا اے میرے مسلمان بھائی بہنوں، اے میرے مسلمان بالخصوص بھائیوں، بزرگوں، آپ یہ ذہن میں رکھیں اور یہ کبھی اپنے ذہن سے نہ نکالے کہ یہ دنیا فانی دنیا ہے، آپ کو آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے ایک بہترین ذریعہ شب برات ہے۔ اور یہ شب برات میں آپ ماتھا خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹیکیں، خود بھی ٹیکیں، اپنے گھر کے نوجوان بچوں سے بھی کہیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں اس بات کا ان کے لیے خیال رکھیں۔ ہمیشہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو اگر مسجد میں لائیں تو اپنی ذمہ داری پہ اس طور پہ لائیں کہ وہ کھیل کود نہ کریں، کیونکہ ناسمجھ بچوں کو مسجد سے دور رکھنے کا حکم ہے۔ نہیں پتہ کس نے سکھا دیا ہے۔ آپ دیکھیں خود ہماری قوم کی یہ افراط و تفریط کی، بچہ 1.5-2 سال 3 سال کا ہوتا ہے تو سوچتے ہیں کہ پورا عامل قرآن ہو جائے، نماز پڑھنے کا پورا طریقہ آ جائے، پہلی صف میں اس کو ہاتھ پکڑ کے لے آتے ہیں، جس کو ابھی پیشاب پخانے کا طریقہ نہیں ہے، جس پہ شریعت نے ابھی نماز فرض بھی نہیں کی ہے، آپ اس کو صف میں اور مردوں کے درمیان کھڑا کر رہے ہیں۔ اور جو 8 سال 10 سال کے بچے ہیں، اب ان کو اس کے بارے میں یہ فکر لگی ہوئی ہے، ارے بھائی اس کو ابھی ٹیوشن جانا ہے، ابھی اس کی اسکول کا ٹائم ہوتا ہے، ابھی تو اسکول سے آیا، ابھی اس کو سونا ہے۔ جس کی فکر کرنا چاہیے، جس کے بارے میں حکم ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کے پڑھاؤ، اس کو مسجد میں لاتے نہیں اور اس کو مسجد بھیجتے نہیں۔ اور جو چھوٹا بچہ ہے کہ ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ جس کو پیشاب پاخانے میں بھی ابھی تمیز نہیں ہے، اس کو پہلی صف میں لے کے داخل ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جو بچے مستی کرتے ہوں انہیں بھی سمجھائیں کہ بیٹا مسجد مستی کرنے کی جگہ نہیں ہے، مستی کرنے کے لیے گراؤنڈ ہے، مسجد گراؤنڈ ہے، اسکول کا گراؤنڈ ہے، دیگر محلوں کا گراؤنڈ ہے، ہمارا گھر ہے، یہاں مستی کر لو۔ اللہ کے گھر میں عبادت کی جاتی ہے، مستی نہیں کی جاتی ہے، یہ آپ سمجھائیں۔ کیونکہ پھر یہاں سے کبھی خدا نہ خواستہ کوئی غصے میں آ کے زیادتی کر بیٹھے یا ہاتھ اٹھا بیٹھے تو آپ کے اندر اتنا صبر نہیں ہے۔ کسی والدین، کسی باپ کے اندر اتنا صبر نہیں ہوتا ہے کہ کوئی غیر اس کے بچے پہ ہاتھ اٹھا دے تو وہ خاموش رہ جائے۔ پھر تماشا کہاں ہوتا ہے؟ اس جگہ ہوتا ہے جو پورے محلے کی سب سے اچھی جگہ ہے، جو رحمت و انوار کا گنجینہ بنی ہوئی ہے، وہ مسجد میں تماشا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے چھوٹے بچوں کو جو مستی کرتے ہیں بالخصوص ان کو سمجھائیں کہ مستی نہ کریں، مسجد میں جائیں تو عبادت کریں، نہیں عبادت کرنا ہے ان کو گھر میں رکھیں۔ اور جو بچے آپ کے باہر نکلتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، ان سے کہو بہت بہتر ہوگا عشاء کی نماز پڑھ سو جا، صبح سحری میں اٹھ، روزہ رکھ، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ لے تو رات بھر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو مستی کرنے سے بچوں کو بھی روکے اور مٹر گشتی کرنے سے اپنے نوجوان بچوں کو بھی روکے، اور اسی کے ساتھ ساتھ